السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائگان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، اچھی جلد جو ہے وہ کسی بھی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے، اور ہماری جلدی امراض اگر آپ گنتی کرنا شروع کریں تو وہ بے شمار ہیں، ہنڈریڈز آف سکن ڈس آرڈرس۔ لیکن آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ سکن کی ایک ایسی سوزش اور الرجی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور اسے عرف عام میں ہم ایگزیما بھی کہتے ہیں۔ اور آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پاکستان بلکہ دنیا میں بھی کافی اچھی شناخت کے حامل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر ظفر اقبال شیخ صاحب، سابق سربراہ ہیں شعبہ امراض جلد ملٹری ہاسپٹل راولپنڈی کے، اور سابق ایڈوائزر ہیں پاکستان آرمڈ فورسز کے ڈرماٹولوجی کے اندر، اور آج کل سر وزٹنگ پروفیسر بھی ہیں راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ۔ تو آج جیسا میں نے پروگرام کے ابتدائیے میں بتایا سر کہ یہ بہت ایک کامن ڈس آرڈر ہے ایگزیما کا، تو ناظرین کی ایجوکیشن کے لیے ہم سٹارٹ بنیادی چیز سے کر لیتے ہیں کہ ایگزیما ہوتا کیا ہے سر؟ جیسے آپ نے ابھی خود بیان کیا کہ یہ ایک سوزش ہے جلد کی، اور اس کو ایگزیما کے ساتھ دوسرا لفظ ڈرماٹائٹس بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ خاصا ایک عام پرابلم ہے جس کے اندر عموماً جلد خشک ہوتی ہے، اور اس میں سرخی اور خارش اس کی مین علامات میں سے ہیں۔ یعنی کہ خشک بھی ہو جائے گی اور اس میں خارش بھی ہوگی۔ جی رائٹ سر۔ اب ہم اس کا کامن کا، جس طرح سر آپ نے فرمایا کہ ہمارے اس میں معاشرے میں کافی کامن ہے، تو آپ کا دہائیوں کے اوپر کلینکل ایکسپیرینس ہے، آپ ایکسپیرینس کے مطابق گلوبل انسیڈنس کتنے ہیں، پوری دنیا میں ایگزیما کتنے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں عام طور پہ کتنے مریضوں کے اندر یہ آپ کو دیکھنے میں آیا ہے سر؟ جو ورلڈ وائڈ اس کا اسٹیٹسٹکس ہیں، اس میں جو ایگزیما ہے اس میں بچوں میں یہ زیادہ کامن ہے بنسبت ایڈلٹس کے، بڑوں کے۔ تو جو بچوں کے اندر پریولنس ہے یہ 20 to 30% ڈفرینٹ کمیونٹیز میں ڈسکرائب کی جاتی ہے، جبکہ ایڈلٹس میں یہ 5 to 10% آف دی پاپولیشن آف دا ورلڈ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ اس کو اگر آپ دوسرے الفاظ میں کریں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بچے ہیں ان میں کم از کم 10 میں سے 4 یا 5 لوگ ہیں جن کو یہ پرابلم ہوتا ہے، اور جبکہ بڑوں میں 10 میں سے 1 یا 2 میں آپ کو ایگزیما ملے گا۔ یعنی کہ بچوں میں تناسب زیادہ ہے بڑوں کی زیادہ نسبت۔ ہے۔ اور سر اس میں یہ بھی ذرا وضاحت فرما دیجیے گا کہ یہ مردوں میں ڈس آرڈر زیادہ ہے یا خواتین میں ہے، یا برابر اس کا انسیڈنس ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا کمیونٹی، ہمارا سیٹ اپ ہے نا، اس میں ہمارے پاس ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے بھی اگر کسی او پی ڈی میں اگر 100 مریض ہے تو اس میں 20 سے 25 مریض جو ہے ایگزیما کے ضرور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں زیادہ تر جو ہے تعداد بچوں کی ہی ہوتی ہے۔ اور اگر بڑوں میں دیکھا جائے تو اس کی جو تعداد جو ہے وہ مردوں میں زیادہ ہے، کیونکہ ان کا انوائرمنٹل ایکسپوئر جو ہے وہ زیادہ ہے، اور ان میں تعداد زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کا ایکسپوئر یہ دھوڑ مٹی دھواں اور یہ دھوپ جتنی بھی ماحولیاتی آلودگی ہے سر، ماحولیاتی آلودگی کی، تو ان میں وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اچھا سر، یہ ایگزیما ایک سنگل بیماری کا نام ہے یا یہ کوئی گروپ آف ڈس آرڈرز ہیں؟ اس کی کوئی کلاسیفیکیشن یا ٹائپس بھی ہوتی ہیں، یا ایک ہی طرح کا ڈس آرڈر ہے؟ جی، ایگزیما جو ہے اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں۔ اس کو ہم اپنے ٹیکنیکل ورڈز میں ایگزوجینس اور انڈوجینس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایگزوجینس وہ ایگزیما ہوتا ہے جس میں آپ نے یہ ماحولیاتی آلودگی کا ذکر کیا، اور وہ آپ کے انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں، جس طرح کوئی اگر کسی انڈسٹری میں کام کرتا ہے وہاں پہ اس کو جو الرجنز کا ایکسپوئر ہوتا ہے، یا کوئی کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے وہاں پہ اس کا ایکسپوئر ہوتا ہے، تو بیرونی فیکٹرز جو ہے نا وہ ایک ایگزوجینس ایگزیما کے اس میں آ جاتے ہیں، جس کو ہم عام کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس بھی کہتے ہیں، اور اس میں بھی پھر اریٹنٹ کانٹیکٹ اور الرجک کانٹیکٹ 2 علیحدہ سے کیٹیگریز ہیں، اور پھر فوٹو کانٹیکٹ بھی ایک ہے جو دھوپ کے وجہ سے ہوتا ہے۔ اب انڈوجینس کی طرف آ جائیں تو یہ ایک ماروسی ٹائپ کی اب اس میں سر اندرونی عوامل ہوں گے؟ اندرونی عوامل، بالکل رائٹ سر۔ اور اس میں جو ہے نا آپ ایٹوپک ایگزیما، سیبورک ایگزیما، گریویٹیشنل ایگزیما جو ٹانگوں شانگوں پہ ہوتا ہے زیادہ، تو یہ ایک، اور ان کی سب کی اپنی اپنی علیحدہ سے علامات ہیں جس کے اوپر آپ اس کی ڈائگنوسس کرتے ہیں۔ تو ایگزیما کی مختلف ٹائپس ہیں، بالکل۔ اب سر ہم آتے ہیں کہ یہ ایگزیما ہو کس طرح جاتا ہے، کہ ایک نارمل سکن دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بالکل سکن فیکٹری سیٹنگ کے اوپر ہوتی ہے، بالکل نارمل سکن ہوتی ہے،
لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ بچوں میں 20 سے 30% تناسب ہے، تو کس طریقے سے ڈیولپ کس طرح ہو جاتا ہے؟ اچانک ہو جاتا ہے یا آہستہ 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 وہ فیکٹرز انفلوئنس کرتے ہیں بڑوں کو بھی اور بچوں کو بھی، اور وہ پھر ایگزما کی شکل میں آپ کے پاس پیشنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے؟ اس کا میکینزم کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل. جو ایگزیما آپ سمجھ لیں کہ ایک سینسٹیو سکن کنڈیشن ہے، کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص کی سکن بہت سینسٹیو ہے. تو سینسٹیو سکن جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ وہ اب ہماری جو جلد ہے اس کی 2 تہہ یا لیئرز ہیں، ایپیڈرمس اور ڈرمس. جو ایپیڈرمس بیرونی تہہ ہے، اس کا جو ہے بیریئر فنکشن ہے، یہ ہماری ایک حفاظتی تہہ ہے، اور اس کے اندر خاص قسم کا ایک لپڈز ہوتے ہیں جو ہماری جلد کی جو ہائیڈریشن یا جو ہماری جلد کا پانی ہے اس کو محفوظ جلد میں رکھتے ہیں. جب کسی فیکٹرز کی وجہ سے، چاہے وہ ہیریڈیٹری فیکٹرز ہوں جیسے ہم نے کہا انڈوجینس ایگزیما میں، یا بیرونی فیکٹرز جو اریٹنٹس یا الرجنز باہر سے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، تو یہ جو بیریئر فنکشن ہے نا، اس کی جو ہے نا یہ قائم نہیں رہتا، اس کی ڈسرپشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ہماری اسکن کی ہائیڈریشن نہیں رہتی، اور اس کو ہم ٹیکنیکل ورڈز میں ٹرانس ایپیڈرمل واٹر لاس کہتے ہیں، کہ ایپیڈرمس میں سے پانی کا اخراج بڑھ جاتا ہے، تو جلد خشک ہو جاتی ہے. جب جلد خشک ہوتی ہے تو اس میں پھر جو پہلی علامت ہے وہ خارش کی پیدا ہوتی ہے خشکی کے بعد، اور پھر اس کے بعد سرخی، اور پھر آگے جو اس کے کلینکل فیچرز جیسے آگے بات کریں گے. تو اس کا مطلب ہے سر یہ جو حفاظتی غلاف جسے آپ لپڈ بیریئر کہہ رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمیں نہ صرف یہ کہ نمی کو لاک رکھتا ہے ہماری اسکن میں، بلکہ جراثیم اور ان سے بھی ہمیں بچا رہا ہوتا ہے. بالکل، ایکسٹرنل فیکٹرز جتنے بھی ہیں، جراثیم سے بھی بچاتا ہے، دھوپ سے بھی بچاتا ہے، اور جو کیمیکلز ہیں ان سے بھی بچاتا ہے. اب ہم سر آ جاتے ہیں ایگزیما کی ٹپیکل سائنز اینڈ سمٹمز کے اوپر، کہ مریض کون کون سی علامات مریض کے اندر جو واضح طور پر نظر آئیں جسے ہم لیبل کر سکتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو ایگزیما ہوا ہے. دیکھیں، جیسے میں نے سٹارٹ میں پہلے کہا کہ اس کا آغاز جو ہے وہ ایک سوزش کی طرح سے ہوتا ہے، جس میں سرخی ہوتی ہے اور خشکی ہوتی ہے اور خارش ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا ہم ایگزیما کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایکیوٹ اینڈ کرونک، جو کہ باقی بیماریوں سے بالکل مختلف اس کی ٹرمینالوجی ہے. عام بیماریوں میں ایکیوٹ ہوتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ ہوا ہے، یا کرونک پرانا. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ وہ ایگزیما جس میں سرخی بھی ہے اور نمی بھی ہے، اور مریض آپ کو کہتا ہے کہ جی میری اس سکن میں سے پانی رستا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایکیوٹ ایگزیما ہوتا ہے. جو پرانا ہو چکا ہے، جس میں جلد خشک بھی ہو چکی ہے، تھک بھی ہو چکی ہے، کئی دفعہ پگمنٹیشن بھی آنی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ کرونک ایگزیما کی، یعنی کہ اس میں اسکن کی رنگت بھی چینج ہو جاتی ہے. رنگت بھی چینج ہوتی ہے، تو اس کو پھر ہم لائکنیفائڈ ایگزیما، یعنی کرونک کی ایک وہ ایڈوانس فارم ہوتا ہے، اس کو لائکنیفائڈ ایگزیما بھی کہتے ہیں. تو یہ تو ایک وہ نارمل جو ہے نا سیکوینس ہے، اور پھر اسی ڈویژن کے اوپر جو ہے اس کی مینجمنٹ بھی ڈپینڈ کرتی ہے. تو اب تک کی سر جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، اگر ہم اس کا احاطہ کریں تو وہ یہ ہے کہ جو جلد کا غلاف سب سے پہلے ڈیمیج ہوگا، اور وہ اس کے لیے اندرونی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، موروثیت بھی ہو سکتی ہے، اس کا اپنا بھی ہائیڈریشن لیول کم ہو سکتا ہے، مریض ہو سکتا ہے پانی بھی نہ پی رہا، اور کچھ بیرونی عوامل ہیں جس کی وجہ سے وہ بیریئر خراب ہوا، اور وہاں پر سوزش اور الرجی دونوں ہوئی، جس کے نتیجے میں مریض کو خارش بھی ہونا شروع ہوئی، اور وہاں پر سرخی بھی آ گئی، اور وہاں پر انفیکشن بھی ہو سکتا ہے سر. جی بالکل، جو ہے وہ ایک نیکسٹ کمپلیکیشن. اور آپ نے جس طرح فرمایا سر کہ ایکیوٹ بھی فیز ہے اور کرونک بھی ہے، جو پرانا ہو جائے گا تو اس میں پھر بدنما داغ بھی بن سکتے ہیں اس میں. بالکل. اب یہ ساری علامات کے ساتھ پیشنٹ آپ کے ساتھ آیا ہے، چاہے وہ ایکیوٹ فیز میں ہے یا کرونک فیز میں ہے. اب ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں سر، کہ اس کا علاج کیا ہے سر؟ دیکھیں، پہلی تو جو ہے نا اس میں تشخیص جو ہے نا، وہ ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹ کی ہسٹری اور ایگزامینیشن جو ہے اس سے وہ متعین کر لیتا ہے کہ یہ ایگزوجنس والا ایگزیما ہے یا انڈوجنس ایگزیما ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس کی پہلے جنرل مینجمنٹ آتی ہے. جنرل مینجمنٹ کے اندر جو ہے نا آپ نے مریض کو وہ چیزیں بتانی ہیں جو اس کی روزمرہ کی استعمال کی ہیں اور جو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، جس طرح سے بہت سے صابن ہیں، بہت سے فیس واشز ہیں، سن بلاکس ہیں، میک اپ کا کاسمیٹک سٹف ہے، اور اس طرح کی چیزیں. ایون جو ہے نا اس میں لباس کا بھی بڑا اہم ہے. فیبرک ہے نا، جی سر، جس میں وول ہے، سلک ہے،
اور ایون اگر ہم جوتے کے اوپر نائلون بھی ہوتی ہے. ہاں نائلون بھی, اور جوتا جو ہے خاص طور پہ ایک شو ڈرمیٹائٹس ایک باقاعدہ ایک ٹرمینالوجی ہے ایک, تو اس میں جو بہت سے چیزیں جس میں ربر ہے, ریکسن ہے, اور اس طرح کے جو کیمیکل فنشنگ مٹیریل جو آپ کو لیدر فارمالڈیہائڈ بھی یوز ہوتا ہے اس میں. فارمالڈیہائڈ ہوتے ہیں بالکل. تو وہ اس طرح کی یہ چیزیں جو ہیں, تو پہلے تو جنرل مینجمنٹ آئے گی, آپ پیشنٹ کو دیکھ کے آپ اس کو بتائیں گے کہ کون کون سی چیزیں آپ نے یوز کرنی ہیں اور کن سے آپ نے مطلب اجتناب کرنا ہے. اس کے بعد پھر ٹریٹمنٹ کے اوپر آتے ہیں. تو پہلی چیز جو سب سے زیادہ ایگزیما کی مینجمنٹ میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی ہائیڈریشن اور موئسچرائزیشن جو ہے نا وہ مینٹین کریں, ٹھیک ہے, کہ آپ اچھا اس کو موئسچرائزر ایڈوائز کریں. اب ایکیوٹ اور کرونک کے اندر اگر جلد کی سر نمی بحال ہو جو پانی کا لاسز ہو چکے ہوئے, بالکل وہ اس کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے. موئسچرائزر کا استعمال بھی جو ہے نا وہ ایک طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چہرہ دھویا یا اگر آپ نے غسل کیا تو آپ تھوڑی سی نمی ہوتے ہوئے آپ موئسچرائزر لگاتے ہیں تاکہ وہ نمی آپ کی جلد کے اندر محفوظ ہو سکے, لاک ہو سکے. جی سر. اب اگر ایکیوٹ ایگزیما ہے تو آپ نے جو لگانے والی دوائی ہے اس میں آپ لوشن یا کریم کا انتخاب کریں گے. اگر کرونک ایگزیما ہے تو آپ آئنٹمنٹ کا انتخاب کریں گے, کیونکہ آئنٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ گریزی بیس میں بنتی ہے. تو یہاں پہ اس کا اثر زیادہ رہتا ہے سر, گریزی ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ رہتا ہے, اور وہ کرونک جو ایگزیما ہے وہ جنرلی خشک ایگزیما ہوتا ہے. تو وہاں پہ آپ اس کو موئسچرائزر بھی دیں گے. اس کے علاوہ وہ دوائیں جن کے اندر وہ جو آئنٹمنٹ بیس میں ہیں اس میں وہ زیادہ اس کو کمفرٹ محسوس ہوگا اور کھجلی کم ہوگی, اور ساتھ میں پھر آپ انٹینسٹی آف ایچنگ کے حساب سے ان کو اینٹی ہسٹامینز جو اینٹی الرجی دوائیں جن کو آپ نام دیتے ہیں وہ دوائی بھی آپ ساتھ میں شامل کرتے ہیں. اس کے اور یہ کھانے والی ہوگی یا لگانے والی ہوگی؟ جو اینٹی ہسٹامین ہوگی وہ کھانے والی ہوگی, ٹھیک ہے. اور اس میں بھی جو ہے فار ایگزامپل 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک سیڈیٹنگ ہوتی ہے, نان سیڈیٹنگ ہوتی ہے. تو جنرلی ہم چوز کرتے ہیں کہ جو سیڈیٹنگ ہے جس میں تھوڑی سی نیند ہے وہ آپ رات کے وقت میں یوز کریں, اور نان سیڈیٹنگ جو ہے وہ مارننگ میں, تاکہ وہ روزمرہ کے کام میں مطلب ہنڈرنس نہ آئے کوئی بھی. اچھا سر, ایک آپ نے بڑی خوبصورت جو اس میں بات کی اس کی مینجمنٹ میں, آپ نے سٹارٹ کیا طرز زندگی میں تبدیلی سے. جی. ہمارے یہاں پر جو کامن پریکٹس دیکھنے میں آئی ہے سر کہ لوگ نہانے کے بعد پورے طریقے سے سر وہ تولیے سے پورے سر کو پورے جسم کو پوری طرح خشک کرنے کے بعد واش روم سے باہر آتے ہیں. تو اس طرح سے یہ پریکٹس ٹھیک ہے سر؟ دیکھیں, یا ان کو کچھ نمی رہنے دینی چاہیے تاکہ جلد ابزارب بھی کر لے؟ جہاں پہ ایگزیما کی ہم بات کر رہے ہیں نا, جی سر, تو اس میں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی نمی اور نمی کے اوپر موئسچرائزر, اور موئسچرائزر بھی وہ جو آپ کی اسکن کے اندر واٹر کو ہولڈ کرے, ٹھیک ہے. ہمارے اب کئی ولیجز میں ایک ٹرینڈ ہے کہ لوگ نہا کے اس کے بعد تھوڑا سا آئل لگاتے ہیں. یہ پریکٹس جہاں پہ ایگزیما ہے یہ ان کو فائدہ دیتے ہیں, انلیس کہ کوئی اریٹنٹ آئل جس طرح وہ تارا میرا کا تیل ہے وہ تو بڑا اریٹیٹنگ ہوتا ہے سر. جی, لیکن وہ کرتے ہیں لوگ نا یوز, اس وجہ سے میں نے ذکر کیا. لیکن اگر یہ ناریل کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے نیچرل جتنے تو بھی آئلز ہیں وہ ایگزیما کے مریض کو ہیلپ کرے گا. اسی طرح اگر ہم شہری سائڈ پہ آ جائیں تو یہاں پہ ہمارے باڈی ہوتے ہیں لوشنز وغیرہ جو کہ اچھے ہیں, یا پھر ڈرمیٹولوجسٹ کے تجویز کردہ بھی ہوتے ہیں لوشنز, تو وہ دے آر یوزفل. لیکن آپ نے جو ڈرائی کرنے کی بات کہی ہے نا, میں ایک چیز کہہ دوں کہ وہ اب آج کل جس طرح ہمارے ہاں فنگل انفیکشنز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ ریزسٹنٹ فنگس ہو گیا ہے. تو اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہیومیڈیٹی کا ہوتا ہے, موئسچر کا ہوتا ہے. تو ان پیشنٹس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ غسل کے بعد جلد کو اچھی طرح سے خشک کریں, بلکہ ایوری ٹائم اینی پارٹ آف یور باڈی وچ گیٹس ویٹ اس کو اچھی طرح سے ڈرائی کرنا بڑا ضروری ہے. تو لیکن نارمل حالات میں اگر کسی کو فنگل انفیکشن نہیں ہے تو یہ بہتر ہے کہ وہ تھوڑا سا نمی اور تھوڑا سا تاکہ وہ جسم کے اندر ایبزارب بھی ہو جائے. اب سر ہمارے یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ صحت عامہ کے مسائل بہت زیادہ ہیں, ہر جگہ پر کوالیفائڈ ڈرمیٹولوجسٹ ہوتا نہیں ہے, یا اگر ہوتے ہیں تو لوگ ذرا تھوڑا سا سستا طریقہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میڈیکل اسٹور سے دوائی لے لی کسی اسکن کے, اور میڈیکل اسٹور بھی انفارچونیٹلی وہ بھی ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں, کوالیفائڈ ڈرمیٹولوجسٹ تک نہیں پہنچ پاتے.
جس کی وجہ سے کافی پروپورشن جو پیشنٹس کی ایسی ہے جو کہ ان ٹریٹڈ رہتی ہیں. ایگزما ہوتا ہے لیکن ایک مستند ڈرماٹولوجسٹ سے چونکہ کنسلٹیشن نہیں ہوئی تو پراپر ٹریٹمنٹ جس طرح آپ نے اس کی وضاحت فرمائی وہ نہیں لے پاتے. اس صورت میں کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں سر؟ اور کمپلیکیشنز، یہ تو سوال کا سر پہلا پارٹ کہ کمپلیکیشنز ہو کیا سکتی ہیں، اگر ہو گئی ہیں اور مریض ہونے کے بعد آپ کے پاس آیا تو اب ایستھیٹک پروسیجرز بھی آپ کے پاس بڑے ایڈوانسڈ اور لیٹسٹ قسم کے آئے ہوئے ہیں. اس طرح کے مریضوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے، کمپلیکیشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے کون کون سے جو ہم پروسیجرز پیشنٹ کو آفر کر سکتے ہیں سر؟ دیکھیں، جو پہلا کمپوننٹ ہے نا آپ کا سوال کا، وہ کمپلیکیشنز ہے. ٹھیک ہے، ایک تو کمپلیکیشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سیکنڈری انفیکشن، جو اگر آپ ایگزیما کو ان ٹریٹڈ رکھیں گے، جلد جو ہے وہ ڈیمیجڈ ہے، تو ہمارے یہاں پہ بے تحاشا بیکٹیریاز ہیں جو لگ سکتے ہیں، جس پہ خاص طور پہ یہ اسٹیفلوکوکس اور اسٹریپٹوکوکس جو سب سے کامنسٹ ہیں. تو سیکنڈری انفیکشن جو ہے نا وہ ایک بہت اہم چیز ہے. چھوٹے بچوں میں وہ لفظ یوز ہوتا ہے امپیٹائگو کا. اس کے علاوہ اگر بڑوں میں خاص طور پہ یا بچوں میں بھی اگر وہ زیادہ پھیل جائے تو وہ سیلولائٹس یا ایریسپلاز کی لیول تک جا سکتا ہے. تو انفیکشن جو ہے نا یہ ایک سب سے بڑی کمپلیکیشن ہے. اس کے اندر جو اس کی ایک پہلی علامت جو ہے وہ زخم میں سے پاس آنا شروع ہو جاتی ہے اور دوسری چیز ساتھ میں بخار شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ فوری بہت ضروری ہے، اور آبویسلی اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اینٹی بایوٹکس ہے. اب دوسری جو کمپلیکیشن جو ہے، اگر پیشنٹ ان ٹریٹڈ رہتا ہے تو کیا ہوگا کہ وہ ایگزیما جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب آپ کا 90% آف دی باڈی سرفیس ایریا، 90% جو ہے اس سے زیادہ جسم کا حصہ جو ہے وہ متاثر ہو گیا. اس سٹیج کو آپ ایریتھروڈرما کہتے ہیں. اب ایریتھروڈرما جو ہے یہ ایک سیریس کنڈیشن ہے. اس میں آپ کا باڈی کا ٹیمپریچر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، آپ کا واٹر اینڈ الیکٹرولائٹ بیلنس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کو ہسپتال میں داخل ہو کے اپنا علاج کرانا پڑتا ہے. تو یہ ایک اس کی سیریس کمپلیکیشن ہے جو ہے. ویسے ایگزیما ایک سے دوسرے کو کانٹیکٹ سے نہیں لگتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اپنے جو ہے وہ علامات یہ جو ہیں اس طرح کی کہ جو ہے نا اس میں آپ کو انفیکشن ہو سکتی ہے، آپ کی جلد خراب ہو سکتی ہے، بگڑ سکتی ہے. پھر اس کے بعد کمپلیکیشن میں اگر آپ نے ڈیلے کیا ٹریٹمنٹ کو تو پوسٹ انفلیمیٹری پگمنٹیشن، جو بڑا ایک کامن ہمارے پاس کہ جی یہ ٹھیک تو ہو گیا لیکن اس کے داغ ختم نہیں ہو رہے. اب جو آپ کا دوسرا پارٹ ہے نا کوشچن کا، جی سر، اس پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کون سے مریض ہیں جہاں پہ آپ اسٹیٹک والا پروسیجر کریں گے، جہاں پہ اسکارنگ یا پگمنٹیشن ہے جس کو آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. پہلا جو میرا ٹیک ہے اس چیز کے اوپر وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ایگزیما ہے ان کو جنرلی اسٹیٹک پروسیجرز نہیں کرنے چاہیے. فار ایگزامپل عام پیشنٹ کے اندر، اسکارنگ والے کے اندر آپ اسکن پیلنگ بھی کر لیتے ہیں، آپ فریکشنل کاربن ڈائی آکسائڈ لیزر بھی کر لیتے ہیں، آپ پیکو لیزر بھی کرتے ہیں پگمنٹیشن کے لیے، کیو سوئچ لیزر کرتے ہیں پگمنٹیشن کے لیے. تو لیکن جو اسکن آلریڈی اریٹیٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے اندر جو سینسٹیو اسکن ہے، تو اس میں یہ پروسیجرز جو ہے نا وہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، ری ایکٹیویشن آف ایگزیما ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی اسٹیٹک پروسیجر نہیں ہو سکتا جس کو ایگزیما ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اسٹیٹک پروسیجر انڈر اسٹرکٹ سپرویژن ود اسپیشل پیرامیٹر سیٹنگس کہ جو مستند ڈاکٹر ہے اس کا، جو اسٹیٹکس کو سمجھتا ہے، جو مشین کو سمجھتا ہے، جس کو یہ پتہ ہے کہ اس پیشنٹ کی رنگت کے حساب سے، اس کی سینسٹیوٹی کے حساب سے میں نے اس کی کتنی انرجی فلوئنس وغیرہ رکھنی ہے، کتنی میں نے اس کی ویو لینتھ سیٹنگ کرنی ہے. تو اگر وہ صحیح طریقے سے کرے گا تو اس میں ریزلٹس آئیں گے اور مریض کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کسی ویسے اسٹیٹک فزیشین کے پاس چلا جائیں گے جو کوالیفائڈ نہیں ہیں تو وہاں پہ لوگ کمپلیکیشن ہی کا شکار ہوتے ہیں. جی ناظرین، ایگزیما کے اوپر جنرل صاحب کے ساتھ بڑی مفید گفتگو جاری رہ گئی. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین.
اب ہم جنرل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر ابھی تک کی ہماری ساری زیادہ تر گفتگو کا جو فوکس رہا وہ جلدی عوامل کے اوپر ہی رہا. ہم جو کھاتے پیتے ہیں یا ہمارے ملک میں جو کھانے پینے کا لوگوں کا سٹائل ہے اور جس طرح کہ ہماری پروسیسڈ فوڈز بھی آ گئی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ سر ایگزیما کے ہونے میں ان کا کتنا رول ہے؟ سب سے زیادہ جو رول ایگزیما کے اندر جو خوراک کا ہے وہ اٹاپک ایگزیما کے اندر ہے. وہ کہ سب ایگزیماز جو ہیں ان میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو ایگراویشن کراس ریئیکشنز ہوتے ہیں جو فوڈ کے ساتھ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سب سے زیادہ جو اہم ہے نا وہ سی فوڈ ہے جس سے، اور ڈیری پروڈکٹس کے ساتھ جو ہے نا زیادہ ایگراویشن جو ہے وہ ایگزیما کی دیکھی گئی ہے. اس کے علاوہ پی نٹ الرجی جو ہے یہ ایک بہت ویل نون اینٹی ہے. اور کئی دفعہ جو ہمارے فوڈ ایڈیٹیوز ہیں، جو ہم فوڈ کلرز ڈالتے ہیں، جو پریزرویٹیوز ڈالتے ہیں، ایون جو ہمارے جو ویجیٹیبلز اور فروٹس کے اوپر سپریز کیے جاتے ہیں، جی انسیکٹیسائڈس کے ہم کو پکانے کے لیے بھی کچھ اسپرے کیے تو جاتے ہیں. اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ایگریویٹ کر سکتی ہیں ایگزیماز کو. اور وہ کئی دفعہ مریض خود اپنی ہسٹری میں بتاتا ہے کہ مجھے یہ چیز کھانے سے تکلیف ہوتی ہے. تو جو مریض خود بتائے اس چیز کو ڈاکٹر کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اس کو یہ ایڈوائز کرے کہ پرہیز کریں ان چیزوں سے. اور اگر وہ مریض نہیں بتاتا تو اس کو ڈاکٹر کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان میں سے کچھ دیکھ لیں، آپ کو اگر کوئی پرابلم کرتی ہے تو وہ آپ کھانا اوائڈ کریں. اچھا سر، ہمارے ملک میں پچھلے کچھ سالوں سے آن لائن شاپنگ یا ای کامرس جسے آپ کہیں کہ اس کا پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اور مجھے بھی اتفاق ہوتا ہے ایسی پروڈکٹس، اسکن کیئر پروڈکٹس کا جو کہ بڑے ٹال کلیمز کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب جلد کی رنگت چینج کر لیں، فلاں کریم لگا لیں، فلاں سیرم لگا لیں، ایگزیما اور جناب یہ اس کا پمپلز کا علاج ہے، یہ ایکنی کا علاج ہے. تو اس ٹرینڈ کے بارے میں آپ کیا کامنٹ کریں گے بینگ این ایکسپرٹ ان دس فیلڈ آف ڈرماٹولوجی؟ ایکچولی جو ہے ڈرماٹولوجی کو جتنا افیکٹ کیا ہے یہ ای کامرس نے یا آن لائن جو ہوتی ہے ایڈورٹیزمنٹ جو ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی اور اسپیشلٹی کو اتنا افیکٹ کیا ہو جتنا یہ ڈرماٹولوجی کو اس نے افیکٹ کیا ہے. اس میں دونوں چیزیں ہیں، پروڈکٹس کی بھی بات کروں گا اور ڈاکٹرز کی بھی بات کروں گا. اس میں پہلے تو ڈاکٹرز کا بھی جو ہے، آپ مطلب فیس بک کھول لیں، آپ ٹک ٹاک کھولیں، آپ یہ جو انسٹاگرام، تو بہت سے ڈاکٹرز آپ کو نظر آتے آئیں گے جو بیفور اینڈ آفٹر کی تصویریں بھی دکھا رہے ہوں گے اور آپ نے کلیمز، ٹال کلیمز بھی کریں گے. بٹ مینی آف دیم، میں نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ، مینی آف دیم آر ناٹ ایکچولی کوالیفائڈ. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ صرف ان کو دیکھ کے ڈاکٹر سلیکٹ کرنا، اٹس اے پبلک میسج ایکچولی نا، کہ اس طرح سے ان کو دیکھ کے صرف سلیکٹ کرنا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے. آپ کو اوتھینٹک ویریفیکیشن کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس، جس کا آپ کو پتہ ہو کہ یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، ادھر جانا چاہیے. اب دوسری بات جو ہے نا میں پروڈکٹس پہ آتا ہوں. میں اپنی او پی ڈی میں ہفتے میں 3 یا 4 پیشنٹس تو ضرور ایسے دیکھتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں آن لائن پروڈکٹس کو استعمال کرنے کے بعد ان کو جو پرابلمز ہوتی ہیں، اور وہ لے کر بھی آتے ہیں سر آپ کے پاس. کئی دفعہ ساتھ بھی لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہے. اور کئی دفعہ جو لے کے آتے ہیں میں نے وہ پروڈکٹ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوتی. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ بے تحاشا جو ہے نا اس کے اوپر آن لائن شاپنگ کے لیے آپ کو جو ہے سیرمز ملیں گے، آپ کو شیمپوز ملیں گے، ہیئر فیس واش ہیں، فیس صابن واشز ہیں، ہیں، سن بلاکس ہیں، سو مینی تھنگس، موئسچرائزرز بھی. تو اب وہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ لوگ کیوں آن لائن بیچ رہے ہیں؟ ڈاکٹر کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ لے کے؟ اس وجہ سے کیونکہ ان کی کوالٹی کنٹرول نہیں ہے. یہاں سے بنوا لیا، وہاں سے بنوا لیا اور آن لائن کر دیا. اور لوگ بھی جو ہے نا وہ تصویریں دیکھ کے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ خرید لیتے ہیں. جی سر. تو دوسری جو چیز یہ بھی ہے کہ اگر صحیح بھی ہے تو ایک عام جو ہے پیشنٹ وہ یہ اسیس نہیں کر سکتا کہ مجھے کون سا سیرم ریکوائرڈ ہے. ایگزیکٹلی. اب میرے پاس اس طرح کے بھی مثال کے طور پہ لائک کالج گرلز کے منہ سارا سرخ ہوا ہے کہ جی میں نے وہ ریٹینول لوشن لگایا صبح کے وقت اور جو ہے نا مجھے یہ ہو گیا، یا صبح میں نے وائٹامن سی لگایا، دوپہر کو میں نے نایاسینامائڈ سیرم لگایا، تو رات کو میں نے جو ہے کوئی اور ریٹینول لگا لی. تو وہ دے ٹرائی ایوری تھنگ
ٹھیک ہے نا. ایک گورا ہونے کا بہت شوق بہت ہے, کریز ہے ہمارے وی برے شوڈ صغیر ہیو میں اے تو بہت ہیلدی زیادہ اسکن رادر دین وائٹ وائٹ اسکن. اسکن, ٹھیک ہے نا. تو جو ہے یہ ایک بہت بڑی اس وقت ایک بڑا ایتھیکل ایشو ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اور ہیلتھ اتھارٹیز شوڈ ٹیک اپ, کہ جو لوگ ایڈورٹائز کر رہے ہیں وہ کون ہیں, وہ کیا ایڈورٹائز کر رہے ہیں, اور جو ڈاکٹرز آ رہے ہیں وہ یہ ٹک ٹاک کے اوپر وہ کون لوگ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ان کی کیا کوالیفیکیشنز ہیں. تو اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ایشو آئی تھنک وچ نیڈس لاٹ آف ڈیلیبریشن. بلکہ سر اس میں تو آج کل یہ جو ماڈرن قسم کے جو سیلونس بن گئے ہوئے ہیں, سنا ہے میں نے خود بھی ذاتی طور پر دیکھا ہے کہ وہ لوگ بھی کئی طرح کے پروسیجر وہ بھی آپ کی اسکن کے لیے لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ ہائیڈرا فیشیل کروا لیں, آپ یہ کروا لیں ہمارے سے. اس بارے میں کیا کہیں گے سر؟ میں خود وکٹم ہوں اس کا. میں ایک دفعہ ایک باربر کے پاس گیا ہوں ہیئر کٹ کے لیے, تو اس نے میری اسکن دیکھ کے کہا جی کہ آپ کو ہائیڈرا فیشیل کی ضرورت ہے. میں نے کہا سے کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہتے جی آپ کو جھریاں پڑ رہی ہیں, آپ کی اسکن بھی بڑی لوز ہو رہی ہے, اور جو ہے نا آپ کو تو فوری ہائیڈرا فیشیل کرانا چاہیے. آپ نے ابھی تعارف تو نہیں کروایا تھا سر؟ نہیں, میں نے نہیں تعارف کرایا, بلکہ پھر میں نے اسے اور کویشچنس کیے. میں نے اسے پوچھا کہ کون کون سی چیزیں ہیں, تم کیا لگاتے ہو کیا نہیں. اینڈ دیر واز نتھنگ دیٹ واز اپ ٹو دا مارک. اس کی نالج بھی نہیں تھی, اس کے پاس سیرمز بھی ٹھیک نہیں تھے, اس کے مشین بھی ٹھیک نہیں تھی. یعنی کہ وہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہمارے بہت سے پارلرز جو ہیں انہوں نے اس وقت ہیئر ریموونگ لیزرز بھی رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ ان سے ایک ڈیفینیشن پوچھ لیں کہ یہ ڈیفینیشن آپ بتا دیں کہ جی یہ فلوئنس جو ہوتی ہے لیزر کی وہ کیا ہوتی ہے, تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو آنسر. بٹ دا اونلی تھنگ از دیٹ جو وینڈر ہے جس نے ان کو مشین بیچی ہے اس نے ان کو بتا دیا ہے کہ سیٹنگ جو ہے, وہ اپنی حفاظت بھی نہیں کرتے. جس طرح لیزر کرنے کے لیے آپ کو گوگلز کی ریکوائرمنٹ, پروٹیکٹیو اکوپمنٹ خود بھی پہننا وہ ہوتا ہے. اپنی حفاظت بھی نہیں کرتے, نہ مریض کی حفاظت کرتے ہیں. اور مطلب دس از ریئلی سم تھنگ جو کہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر شوڈ بی لکڈ انٹو. جی بالکل, یہ اس کے اوپر سر گورنمنٹ کو کچھ چیک اینڈ بیلنس رکھنے چاہیے کہ کون سی ایسی ڈومینز ہیں جہاں پر ان کو نہیں جانا چاہیے اور وہ ڈاکٹر کی ہی. اور ابھی ہماری جو ہے نا ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں بہت کچھ اس پہ کر رہی ہیں. پی ایم ڈی سی بھی کر رہی ہے کافی سارا کام, اور میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے کچھ ٹائم میں نا یہ چیزیں بہت سی ٹھیک ہو جائیں گی, اور ہم پر امید ہیں ان سے بہت اس وقت. اچھا سر, ناظرین کے نالج کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسکن ٹائپ کتنی اثر انداز ہوتی ہے ایگزیما میں, بیکاز کہ افریقہ میں لوگوں کی اسکن ڈفرینٹ ہے, پاکستان میں ڈفرینٹ ہے, جو وائٹ ریسز ہیں, یلو ریسز ہیں, اس میں اسکن ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ہماری برے صغیر کے اندر پاکستانیوں کی اسکن کون سی ٹائپ میں ہے؟ ہماری جو اسکن ہے نا زیادہ تر جو ہے وہ ٹائپ 4 ہے. ٹائپ 4 سر. لیکن ہمارے یہاں پہ جس طرح نارتھ میں لوگوں کے کمپلیکشنز فیئر ہیں, ٹھیک ہے, اور ساؤتھ کی طرف ذرا ڈارک ہیں, تو ہمارے یہاں سب سے زیادہ ویریشن ہے کہ وی ہیو رائٹ فرام اسکن ٹائپ 3 to 5, لیکن میجورٹی جو ہے ہم اسکن ٹائپ 4 میں فال کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں جو ہے نا جو ایک اسٹڈی جو ہے وہ NHS کی ہے, UK کی, جس کے اندر وہ انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ایشینز میں اور بلیکس میں تناسب ایگزیما کا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی وائٹس. تو یہ مطلب ہے کہ وی آر مور پرون ٹو ڈیولپ ایگزیما ایز ایشینز. نہیں سر, اب ہم پروگرام کے اختتام تک جا رہے ہیں. ناظرین, آپ نے بڑی مفید معلومات جین صاحب کے تھرو آپ تک پہنچیں. آخر میں سر میں چاہوں گا کہ اس کا جو خلاصہ ہے ایک ٹیک ہوم میسیج کی شکل میں آپ ہمارے جو ویورز ہیں ان تک ایگزیما کے حوالے سے آپ کا ٹیک ہوم میسیج میں چاہوں گا آپ انہیں دیجیے سر. دیکھیں, ایگزیما جو ہے نا یہ ایک کامن پرابلم ہے. ہماری پاپولیشن میں ایگزیما کافی زیادہ دیکھا جاتا ہے, لیکن جو مین پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم ایگزیما کی ٹریٹمنٹ سے زیادہ اس کی کمپلیکیشنز ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اب اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ جو ہے ایگزیما کو اگنور کرتے ہیں اور گھر میں ٹوٹکے جو ہے نا وہ پہلے ٹرائی کرتے رہتے ہیں. ہمارے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر. اب ہمارے جو ہے نا کمیونٹی کے اندر ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر کی بہت کمی ہے. ہم اس وقت ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس وقت ہمیں کوئی نہ کوئی پرابلم اور کمپلیکیشن ہو جاتی. تو پہلا میسیج تو میرا یہ ہے کہ اگر آپ کی جلد پہ اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ ڈرمیٹولوجسٹ سے کنسلٹیشن ضرور کریں, اس کو اگنور نہ کریں. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو
اچھی جلد کے لیے اچھی صحت کی ضرورت ہے. آپ کا لائف سٹائل بہت میٹر کرتا ہے. آپ کی خوراک، آپ کی نیند، آپ کی ایکسرسائز اور آپ کی پرسنل ہائیجین، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اگر آپ ان کو کمبائن کریں تو یہ ایک اچھا لائف سٹائل بنتا ہے، اور اس میں ہمیں جو ہے وہ ایک اچھی جلد بھی خدا کی طرف سے ملے گی. اور تیسری جو ٹیک ہوم میسیج ہے وہ یہی ہے جو ہم نے آخر میں بات کی، کہ یہ جو آن لائن والا سسٹم ہے اور جو سلسلہ خرید و فروخت کا، پروڈکٹس کا، یا یہ میڈیکل سٹور پہ جا کے کہ جی مجھے خارش ہے تو مجھے دوائی دے دو. اب ہمارے یہاں پر اس وقت ہم پہلے بھی بات کی ہے کہ فنگس جو ہے وہ ریزسٹنٹ ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ مریض جو ہے وہ جاتا ہے سٹور پہ اور جا کے کہتا ہے مجھے دوائی دے دو، تو وہ کوئی نہ کوئی دوائی ان کو پکڑا دیتے ہیں کہ جو وقتی طور پہ خارش کو ٹھیک کر دے. تو یہ جو چیز ہے نا یہ غلط ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا صحیح وقت بر وقت علاج کروائیں تو آپ ہمیشہ ایک صحت مند زندگی گزاریں گے. جنرل صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اتنے ویکنڈ میں اتنی مصروفیت میں آپ نے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور ناظرین، مجھے قوی امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام حسب معمول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. پروگرام کو ضرور لائک کیجیے گا، کامنٹ بھی کیجیے گا، آگے شیئر بھی کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.